السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے یہودی اور آج کا مسلمان۔ آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یہودی جو برتاؤ کر رہے ہیں، خاص طور سے فلسطین میں، غزہ میں مسلمانوں کے اوپر جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے میں پچھلے اتوار کو بھی ایک تاریخ بتایا تھا، یہودیوں کی تاریخ بتایا تھا۔ فلسطین اور بیت المقدس، یہ بنی اسرائیل اصل میں یہ کون تھے، کہاں سے آئے، ایک پوری ہسٹری بتایا تھا۔ تو اب اس کا سیکنڈ پارٹ سمجھیے، یہودی اور مسلمان، اور آنے والے دنوں میں بھی اسی عنوان کے تحت اور بھی کچھ اہم معلومات میں آپ لوگوں کو دوں گا جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اکثر مسلمان ان چیزوں کو نہیں جانتے، تو کوشش کروں گا میں آسان انداز میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تو آپ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے اتنی اچھی طرح آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سب لوگ میری طرف دیکھیں گے، توجہ کے ساتھ غور سے سنیں گے، اور آپ کے پاس اگر پین ہے، نوٹ بک ہے، تو آپ کچھ آیتیں میں جو بتاؤں گا اسے نوٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، لکھ لینے کی بھی کوشش کریں، تاکہ گھر جانے کے بعد آپ پھر اسے کھول کے دیکھیں کہ میں جو کچھ بھی بتا رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے، سچ ہے، یا قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، یہودی اور آج کا مسلمان، یہ میرا آج کا عنوان ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہودی کون ہے اس سے پہلے میں بتایا، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے اس میں۔ تو یہودیوں کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور آج مسلمانوں کے حالات کیا ہے، تو آج ہم اگر سب سے پہلی بات سمجھیں گے تو یہودی کون؟ یہودی ہم سے پہلے، یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے اللہ کے بندے، یوں سمجھو آسان انداز میں کہ وہ ایکس مسلمز تھے۔ ہم سے پہلے اگر کوئی اللہ کے چہیتے تھے، اللہ کے پیارے تھے اور مسلمان تھے، تو وہ یہی یہودی تھے جو آج نہیں رہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 47 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں۔ بنی اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پھر وہیں سے یہ لوگ یہودی بھی بنے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تمام لوگوں میں، تمام جہاں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ کیا بولا؟ تم بہترین امت ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم بہتر ہو۔ لیکن تمہارے سے پہلے کون بہتر تھے؟ یہودی، بنی اسرائیل اس زمانے کے۔ تو ہم سے پہلے ایکس مسلمز اگر کوئی تھے تو وہ یہودی ہی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ لیکن جب وہ لوگ گناہ کرے، غلطیاں کرے، وہ کون سے گناہ میں آگے بتاؤں گا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 112: ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔
ترجمہ کیا ہے کہ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر پھر بعد میں غضب کرا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ کب ہوا یہ سب؟ جب یہ لوگ گناہ کرے، غلطیاں کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس منصب سے جو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضیلت دیا تھا وہاں سے ہٹا کے سب سے زیادہ ذلیل قوم تم ہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب ڈال دیا۔ آپ مجھے دیکھیے، بالکل آنے جانے والوں کو وہ لوگ سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے دیکھیے، ٹاپک پہ غور کریں۔ تو پہلے جو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تمام جہانوں پر پہلے اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت دیا، لیکن ان کے غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھر عذاب بھیج دیا۔ وہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فقیری ڈال دیا۔ پھر یہ سب کیوں ہوا؟ وہی ذلیل ہو گئے کیونکہ وہ لوگ کچھ غلطیاں کرے، ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیا۔ وہ گناہ کیا تھے؟ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی کسی قوم کو فضیلت دیتا ہے، ان کے اوپر نعمتیں برساتا ہے، اگر وہی قوم گناہ کرتی ہے، غلطیاں کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مارتا ہے، ان کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ان کو مرواتا ہے، پٹواتا ہے، جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلے یہودی اللہ کے نزدیک سب سے چہیتے تھے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لایا۔ اب ہم بھی وہی گناہ کر رہے ہیں، ہم بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں سے ہم کو پٹوا رہا ہے۔ اب وہ گناہ کون سے ہیں؟ کم از کم وہ گناہ ہم کو معلوم ہو جائے، ان گناہوں سے اگر ہم بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ آخر میں ایک بڑا اہم میسیج بھی میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں، انتہائی اہم چیز آج یہاں سے آپ لوگ سن کے جائیں گے اگر غور سے سنیں گے تو، یاد رکھو۔ تو وہ گناہ کون سے؟ آج ہم بول رہے نا، پچھلے ہفتے میں جب لیکچر ختم کرا تو ایک سوال بھی آیا کہ بھائی پھر مسلمان بھی پوچھ رہے، مسلمان اتنے اللہ کے چہیتے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حرام سے بچنے والے، اور اسی طرح کیا ہے، انہی مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہی، لیکن مسلمان ہی ہر جگہ کیوں پٹ رہا ہے، کیوں پس رہا ہے؟ حالانکہ یہودی قوم، مشرک قوم، عیسائی، یہ سب اللہ کے دشمن ہیں، اس کے باوجود ان کے ہاتھوں سے مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ اس کی وجہ آج میں بتانے والا ہوں، یاد رکھو۔ کیوں ایسا ہوا؟ آج تم سب سے بہترین امت، ہم کو بھی بولا اللہ تعالیٰ، یہودیوں کو بھی وہ بات بولا تھا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ویسے ہوا۔ وہ گناہ کون سے ہیں اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک ایک کر کے، بڑی اہم آیتیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا ایک گناہ یہ تھا کہ وہ عہد شکنی کرتے تھے۔ عہد شکنی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، وَإِذْ، سب سے پہلے دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمے پہ غور کرو۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، یہی بنی اسرائیل سے، ہاں، بنی اسرائیل جب بھی نام آئے تو سمجھ لینا آج کے وہ یہودی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیے۔ یہودیوں کی غلطی کیا تھی؟ ہمارے سے پہلے جو ایکس مسلمز تھے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا، کسی اور سے نہیں مانگنا، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ شرک شروع کر دیا۔ کیسے شرک شروع کیا؟ اس سے پہلے ہفتے میں بتایا آپ لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام ابھی فرعون کے ظلم سے ان بنی اسرائیل کو نجات دلا کر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک میدان میں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ بلایا بول کے پہاڑ پہ گئے، آئے تک کیا کرے؟ شرک شروع کر دیے، بچڑے کی پوجا شروع کر دیے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا تھا، ابھی سب کچھ دیکھے لیکن شرک شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو سب سے پہلے یہی حکم ہوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، لیکن یہ سب کام تم میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب کے سب عہد شکنی کر دیے، تم سب چھوڑ دیے، اللہ کے حکم کو نہیں مانے۔ تو یاد رکھو یہ سب سے بڑا گناہ تھا ان لوگوں کا کہ ان لوگوں نے شرک کیا۔ تو کیا آج ہم یہ نہیں کر رہے؟
اللہ تعالیٰ تم کو پھر یہ یہودیوں کی غلطیوں کے بعد ان پر عذاب نازل کر کے تم کو نکالا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم کو بھی اللہ سب سے پہلے یہی حکم دیا، لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مسلمان آج کیا کر رہے؟ وہی مردوں کے سامنے جھک رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کر رہی تھی، آج مردوں کی پوجا ہو رہی ہے، قبروں کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں آج، زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں؟ اگر میں آیت کی تشریح کروں بہت لمبا وقت نکل جاتا ہے، اس لیے مختصر کر کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ سب سے بڑا گناہ ان کا یہ تھا، وہی گناہ آج ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہودی اور آج کا مسلمان، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ تو یہودی کیا کر رہے اور آج ہم کیا کر رہے؟ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کیوں ذلیل کرا تھا، کیسے کیسے عذاب آیا تھا، پھر آج وہی ہمارے اوپر بھی آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزنز اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہے، پہلی چیز معلوم ہو گئی۔ دوسری، اللہ کی آیتوں سے کفر اور انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 155 کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب کے کہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، کفر کرنا، انکار کرنا اور نبیوں کو قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں یہ یہودی نبیوں کو قتل کر دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم بھی حق بات بولنے والے، قرآن و سنت کی بات بولنے والے، ان کو یا تو قتل کر رہے ہیں، یا ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یا ان کو گرانے کی، ان سے عوام کو دور رکھنے کی کوشش آج بھی ہو رہی ہے۔ نبیوں کو قتل کرنا جو کہ قرآن و سنت کی بات بولتے تھے، توحید کی بات بولتے تھے، آج بھی توحید کی بات بولنے والے کو ختم کرنے، قتل کرنے کی، چپ کرانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہے۔ مسلمان خود یہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا کام کیا کرے؟ وہ کتاب کے بعض حصے سے کفر کرے۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ وہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ کتاب کون سی کتاب جی؟ تم سے پہلے جو ایکس مسلمز تھے ان کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ ہاں، ان کو بھی تورات دی گئی تھی، ان کو بھی کتاب ملی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد ان کو بھی ایک کتاب دی گئی، کیا؟ انجیل۔ اس کے بعد ہم کو قرآن دی گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ بعض احکام، اس قرآن کے بعض احکام پہ تم ایمان رکھتے ہو، اس کتاب کے، اس زمانے میں جو کتاب تھی وہ یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کو جو کتاب ملی اللہ کی طرف سے، اس کے بعض چیزوں پہ، بعض آیتوں پہ، بعض احکام پہ ایمان رکھ لیتے، لیکن بعض جو کڑوی کڑوی چیزیں ہیں اسے چھوڑ دیتے۔ نہیں بھائی، اس پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، اس سے کفر کرتے ہو۔ تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا، قرآن تم کو ملا ہدایت کے لیے، لیکن قرآن میں سے کچھ چیزیں لے لیتے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے، کچھ چیزوں پر عمل کرتے، کچھ چیزوں پر عمل نہیں کرتے، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں دنیا میں رسوا کرے گا اور قیامت کے دن سخت عذاب دے گا۔ بولا یہودی ایسا کرے، آج مسلمان بھی ایسا ہی کر رہا۔ کیا ہم قرآن پر، قرآن کے مطابق کیا ہمارا عمل ہے؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ سود سے کتنے لوگ بچے؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ عورت کو پردہ کرنا ہے؟ بے پردگی میں کتنے عورتیں موجود ہیں؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ شراب حرام ہے؟ کتنے مسلمان شراب پیتے ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا؟ قرآن میں نہیں ہے کہ تمہیں حرام کاموں سے، فحش سے، بے حیائی سے، ناچ گانے سے، جتنے بھی گندے کام ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے بچنا ہے؟ کیا ہم اس سے بچتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن سے جو چیزیں ہم کو اچھی لگی اسے لے لیے، جو چیزیں اچھی نہیں لگی اسے ہم چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ یہودی بھی یہی کام کرے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں رسوا کر دیا، اللہ کی طرف سے عذاب، پھر قیامت کے دن بھی عذاب۔ تو آج یہی کام تم بھی کر رہے ہو، اس لیے تمہارے حالات ایسے ہیں۔ پھر اس کے بعد چلیے جلدی بہت ساری آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 93۔ یہودیوں کا کیا گناہ تھا، کیا غلطی تھی؟ زبان سے اقرار کرتے تھے اطاعت کریں گے، لیکن دل میں ان کا یہ خیال تھا، یہ نیت تھی کہ نہیں بھائی کون عمل کرنا۔ کہاں پر ہے یہ؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 93۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم نے تم سے وعدہ لیا ہم تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ کیا بول رہے تھے؟ تم سنتے نہیں سنتے، اس قرآن پہ عمل کرتے نہیں کرتے؟ ہاں ہم سن لیے بالکل، ہم بھی بول رہے ہیں نا آج ہم اللہ کو مانتے نہیں مانتے، مانتے اللہ کے رسول کو مانتے، ہاں اللہ کے رسول کو بھی مانتے، لیکن اللہ کی بات مانتے نہیں بھائی، نہیں مانتے۔ کئی مرتبہ میں یہ بات بولا، ہم لوگ بھی بول رہے سنا، ہم سنتے، لیکن عمل کون کرنا جی؟ جتنے بھی خواتین خاص طور سے اور جتنے بھی مرد حضرات اجتماعات میں جاتے نا، اجتماعات میں جانے سے پہلے کیا نیت ہوتی جی؟ جا کے جو کچھ بھی سنایا جاتا ہے اس پر عمل کریں گے، اس نیت سے جانے والے کتنے ہوتے؟ عمل کس کو کرنا ہے جی، چلو ٹائم پاس ہو جاتا، جا کے سن لیں گے۔ اور یہ نیت نہیں ہے تو دوسری نیت تو ضرور رہتی۔ کیا رہتی؟ اجتماع پورا سنتے، مول صاحب اچھا بیان کرے، باجی اچھا بیان کرے، مول صاحب جیسے ہی باہر نکل گئے، آجی بہت بولتے مول صاحب، ہوتا کی یہ سب بولتے کہ نہیں بولتے؟ کرتے کیجئے، خالی بولنے والی باتیں ہیں، کرنے والی باتیں تھوڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کی یہ غلطی تھی، ہاں ہم نے سنا، اللہ ہم سنے، لیکن دل میں کیا تھا؟ کون عمل کرتا جی یہ سب؟ خالی بولنے کی باتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرا۔ یہی گناہ آج ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 79، اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ کیا ہے یہ آیت؟ ہمیں تھوڑا اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جب ہم اگلی آیت پڑھیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 41 اور 42۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور حق و باطل کو خلط ملط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولا؟ یہودیوں کو جو حکم دیا تھا کیا کہ اللہ کی کتاب میں تحریف مت کرو اور حق اور باطل کو ملاؤ مت، اور اللہ کی کتاب کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچو مت۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں میں تحریف کرنے کا مطلب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے وہاں کے اس زمانے کے یہودیوں کے علماء اپنی طرف سے مسئلے لکھتے ہوئے، یہ حلال ہے میاں، یہ حرام ہے میاں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بول کے وہ علماء اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اپنی طرف سے مسئلے بیان کر رہے تھے۔ پہلی غلطی ان کی۔ پھر اسی طرح قرآن کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچ دینا۔ اس زمانے میں جو کتاب ملی تھی اس کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچ دینے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ہے لیکن کوئی آیا مالدار تو اس کے حق میں فیصلہ کر کے اسے بیچ دینا۔ ہاں ٹھیک ہے بھئی، یہ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پیسے لے لیا، یہ دے دیا۔ تو کیا بول رہا ہوں میں؟ اس زمانے میں حق اور باطل کو بھی ملا دیے ان کے علماء۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں بھائی، چلو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، حق اور باطل کو بھی ملا دیے، اور اللہ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ جو قانون نازل کر دیا اس کو چھوڑ کے دوسروں کو کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں سے فیصلے کرتے ہوئے دے دیتے تھے کہ پیسے لے لیتے ہوئے۔ یہ قرآن کو بیچنا بھی تھا، اس زمانے کی کتاب کو بیچنا بھی تھا۔ کیا آج یہ کام نہیں ہو رہا؟ آج اگر میں آپ لوگوں کو مثال دوں، طلاق کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس مسئلے کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہوا، جس مسئلے کے لیے مسلمان بدنام ہوئے، اس طلاق کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کر کے بتا دیا، طلاق کیسی ہوتی، طلاق کیا ہوتا، طلاق کا اتنا بہترین سسٹم، اتنا بہترین طریقہ بتایا۔ لیکن آج ہمارے علماء کیا کرے؟ اس طلاق کے مسئلے کو وہ 3 طلاق ایک ہی طلاق ہو جاتی بول کے کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کر دیے، جس کی وجہ سے پورا اسلام برباد ہو گیا، عورتوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ یہ یہودی کرے تھے اس زمانے میں، اللہ کی کتاب کو بیچ دیے کچھ فائدہ لے کے، پھر حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا۔ آج کتنی کتابیں ہیں مارکیٹ میں، اس کے اندر کیا ہوتا؟ کچھ قرآن کی آیتیں بھی ہوتی، کچھ صحیح حدیثیں بھی ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضعیف حدیثیں، کچھ جھوٹے واقعات، کچھ خواب کے کہانیاں، قصے سب لکھ دیتے۔ کیا کر دیتے؟ ارے نہیں بھائی، پڑھنے والوں کو جب ہم بولتے بھائی اس کے اندر غلط بھی ہے تو کیا بولتے؟ نہیں غلط ہے تو صحیح بھی ہے نا، تھوڑا صحیح بھی ہے، تھوڑا غلط بھی ہے۔ حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا، ملا دینا، صحیح اور غلط کو ملا دینا، یہ یہودیوں کا کام تھا، آج مسلمان بھی یہی کر لیا۔
میں اگر ان کتابوں کے نام بتاؤں، اگر میں ان کتابوں میں لکھی ہوئی وہ سٹوریاں، وہ کہانیاں سناؤں تو آپ کان بند کر لیں گے، کان حیران ہو جائیں گے، بولنے کے لیے میری زبان بھی اتنی گندے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں، شرم سے سر جھک جاتا ہے مسلمان کا، ایسے گندے گندے مسئلے، ایسے گندی گندی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر پھر قرآن حدیث دین کی کتاب کے نام پر تحفے دیے جاتے۔ تو یہ یہودیوں کا کام تھا کہ وہ لوگ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیے، ملا دیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کے منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہیں۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ ہمارے آپس کے فیصلوں کے لیے، کیا صحیح کیا غلط فیصلے کرنا ہے تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آؤ۔ تو کیا بولتے؟ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم ہمارے باپ دادا کے طریقوں کو مانیں گے۔ یہ یہودیوں کی غلطی تھی، آج ہماری بھی غلطی ہے۔ پراپرٹی کے مسئلے، خاص طور سے آج جھگڑے ہمارے پاس سوال آتے ہیں، کیا پراپرٹی کے مسئلوں میں ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ جیسا پراپرٹی جس کا جتنا حصہ رکھا اتنا حصہ دیتے ہیں کبھی کسی کو؟ نہیں، بہت زیادہ ظلم۔ ہمارے ابا اس کے نام کر کے چلے گئے، ہمارے دادا بول دیے یہ اس کے لیے کتے، ہمارے بھائی مر گئے تو چلو بھابھی تم کدھر بھی چلے جاؤ، بھابھی بھائی کے بچے کدھر بھی چلے جاؤ، پورا قبضہ کرنے والا دوسرا بھائی۔ ماں اپنے بچوں میں فیصلہ نہیں کرتی، ماں اپنی بیٹوں میں فیصلہ نہیں کر سکتی، صحیح باپ نہیں کرتا۔ پراپرٹی کا مسئلہ آیا، ہم کو قرآن نہیں چاہیے بھائی، شریعت کے حساب سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم ہماری مرضی سے چلتے۔ اللہ فیصلہ کرتا، آؤ، نہیں سنتے۔ طلاق کے معاملے میں نہیں سنتے، ہم ہماری مرضی، ہمارے بڑوں کی مرضی چلاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی غلطی تھی اور آج ہماری بھی یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 181 نکال کے دیکھو۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے، ان کے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے، کیا کہتے تھے وہ؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ کیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ یہودی کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، ہم تونگر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا بولے؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ کیا بول رہے؟ اور یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہودی کیا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی باتیں بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ غریب ہے۔ یہ کب بولے معلوم ہے؟ کیسے مذاق اڑاتے ہوئے بولے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دیا کون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، دو اللہ کی راہ میں۔ تو جب اللہ کے رسول بولے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس وقت یہودی مذاق اڑاتے ہوئے بولے اے محمد تیرا اللہ فقیر ہو گیا؟ اے محمد تیرے اللہ کے پاس کم پڑ گئے کیا پیسے؟ غریب ہو گیا تو مانگ رہا، آج تیرے اللہ کو دے بول کے بولنا؟ اس طرح مذاق اڑائے اللہ کے تعلق سے۔ یہ لوگ ایسی مذاق اڑاتے ہوئے ایسی غلط باتیں بولتے تھے، یہ یہودیوں کا عمل تھا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اس زمانے میں یہ بولے اللہ فقیر ہو گیا کیا، اللہ غریب ہو گیا کیا؟ آج ہم کیا بول رہے؟ آج ہم بھی بول رہے اللہ اچھے آدمیوں کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ ہم غریب ہے، اللہ ہمارے کو نہیں دے رہا، اللہ اس کچھ دیتا، انہیں تو حرام کر رہا، گناہ کر رہا، اللہ ان کو تو مالدار بنا رہا، میں تو کچھ بھی نہیں کروں، اللہ میں کیوں غریب ہوں؟ اللہ میرا بچہ ہی مر جانا کیا، اللہ میرے شوہر کو ہی ایکسیڈنٹ ہو جانا کیا؟ اللہ انصاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو جلدی اٹھا لیتا، اللہ اس کو نہیں اٹھا لے کہ میرے کو اٹھا لیے تو اچھا تھا۔ یہ سب باتیں نہیں بول رہے ہم۔ اللہ کی شان میں غلط باتیں کہنا یہ یہودیوں کا کام تھا، آج مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ یہودی اور کیا کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیسی کیسی باتیں بولتے تھے، سنیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لے ہرگز ایمان نہ لائیں، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ یہ یہودی اللہ کی تمام نشانیوں کو دیکھ کے ابھی ابھی نکلے، فرعون کو بھی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھے نکلے، لیکن جانے کے بعد کیا بولے؟ اے موسیٰ ہم جب تک اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لاتے بولے۔ پھر آج مسلمان بھی بول رہا ارے کہاں ہے جی اللہ، کتنے لوگ بولتے ٹھیک ہے کہاں ہے اللہ بول کے نہیں بولتے ہوں گے، لیکن دوسری بات تو ضرور بولتے، اگر اللہ ہے اللہ دیکھ رہا بولے تو گناہ کیوں کرتے؟ دوسری بات جو بولتے وہ کیا ہے؟ ارے کہاں ہوتا جی حساب، کہاں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو اٹھاتا، کیسا پوچھتا، کیسے حساب لیتا، کہاں قیامت آتی؟ ایسی باتیں آج بھی بولتے ہیں۔ آج بھی نہیں بلکہ میں کئی مرتبہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو میرے لیکچرز میں بتایا، میں میرے بچپن میں ایک مسجد کے مولوی صاحب کو جو کہ امامت کرنے والے ایک مول صاحب تھے، ان سے جب سوال کرا، چھوٹا تھا زیادہ معلومات نہیں تھے لیکن معلومات کرنے کی کوشش میں، مول صاحب قیامت کے دن کیسا کیا حالت ہوتی، کیسے حالات رہیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ حساب لیتا تھوڑا بتاؤ بولے تو کیا بولے؟ ارے فیاض میاں کہاں جی اتنی بڑی دنیا ہے، اتنے کروڑوں کے لوگ ہیں، اتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے لوگ مر جاتے، قیامت تک چمٹیوں کی طرح اٹھیں گے کل قیامت کے دن، جیسے چمٹیوں پر پیر رکھ کے ہم لوگ چلے تو جیسے چمٹیاں مر جاتی ویسا ہماری حالت بھی کدھر ہوتی کہ کہاں چلے جاتے کہ کہاں پوچھتا ہمارے سے اللہ سوال بولے۔ قیامت کے دن آج یقین نہیں رہا۔ ہمارے قریب میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہے مسلمانوں کا، اب ان کے بارے میں تو کبھی بولنا ہی نہیں، بولا بھی نہیں، یاد آئی تو بات بول رہا ہوں میں۔ ایسے بدماش قسم کے لوگ جن کو ایمان ہی نہیں رہا، خاص طور سے یہ کھیل کھیلنے والے اور یہ ایکٹر اور ایکٹریسز اور اس کے بعد پولیٹیشنز، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جن کو مسلمانوں کی بات بول رہا ہوں، یہ اللہ بچائے، کچھ لوگ الحمدللہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں میں سب سے زیادہ دین سے دور لوگ ملیں گے، ان لوگوں میں ہی ملیں گے۔ تو ایک بول رہا تھا بہت زیادہ سود کھانے والا، حرام خور، نماز کو نہیں آنے والا، اسے کبھی کوئی سمجھانے کے لیے گیا تو بولا ارے کیسا جاتے میاں جہنم میں، دنیا میں اگر ہماری کوئی بات منانا ہے تو ہم یہاں پر دھرنا کرتے نا، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم دھرنا کریں گے، بول رہا ہوں۔ مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق اڑانے والا کامیڈین آپ کو نہیں ملیں گا، نام لینا نہیں چاہتا میں اس کا نام لینا، ایک نہیں ہزاروں ملیں گے آپ کو۔ آپ کامیڈی شوز دیکھتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں آپ کے موبائل میں، آپ سب کو معلوم ہے جنت کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، جہنم کا مذاق، قیامت کا مذاق اڑانے والے مسلمان کامیڈینس، مسلمان ایکٹر اور ایکٹریسز نہیں ملیں گے، سب ہے۔ تو اس طرح مذاق اڑانا یہ یہودیوں کا کام تھا اور آج مسلمانوں کا بھی کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ چلیے سورہ آل عمران آیت نمبر 72 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اور اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ یہودیوں کی ایک غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ ارے صبح جا کے ہم اسلام قبول کر لیے بول کے بولو، شام میں جا کے پھر یہودی بن جاؤ، خالی مذاق کرو، مسلمان بننا نہیں ہے، صبح جا کے بولو ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، شام ہوتے ہی نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آج بھی ایسے مسلمان نظر آئیں گے، کیسے؟ دنیا کا جہاں فائدہ دکھا وہاں پر اپنے آپ کو مسلمان بولنا بھی بند کر دیتے ہیں، فائدہ ہو رہا نا بھائی، ارے کہاں کا اسلام، کہاں کا قرآن، کہاں کی حدیث، یہ سب چھوڑو بھائی، یہ تو دنیا ہی چلتا ہے، لاؤ لاؤ لاؤ، صرف نام کے مسلمان رہ گئے، یاد رکھو یہ یہودیوں کا عمل تھا، آج اکثر مسلمان بھی اس چیز میں ملوث ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ دھوکہ دینا، یعنی لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتے تھے یہودی کہ بھائی نیا مسلمان ہونے والا، ارے صبح کوئی نہیں مسلمان ہوا شام میں پھر کافر ہو گیا، ایسا کیوں ہوا بول کے دوسرے لوگوں بھی شک میں پڑ جانا، شک میں پڑ کے وہ بھی اسلام چھوڑ دینا، یہ دھوکہ دینے والے تھے یہودی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کتنی مسلمان لڑکیوں کے تعلق سے آپ انسٹا پہ یا پھر ٹویٹر پہ آپ اگر پیجز ان لوگوں کے دیکھیں گے، ایکس مسلمز بن گئے، یوٹیوب پہ ایکس مسلمز، ان کا پورا فتنہ ہی چل رہا، مسلمان تھے ایک زمانے میں، آج اسلام چھوڑ دیے، آ کے اسلام کے خلاف بیان کر رہے، آج نوجوان لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، کیا کرے؟ اسلام میں تھے، مسلمان تھے، لیکن آج اسلام چھوڑ کے اسلام کے خلاف بول رہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف بول رہے۔ یہ یہودیوں کا کام تھا، آج مسلمان بھی ایسا کر رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 160 اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی اور ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث۔ یہودیوں کا گناہ کیا تھا؟ یہ لوگ سود لیتے تھے، ظلم کرتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے تھے۔ یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ اسی سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ، اسی گناہ کی وجہ سے آج اللہ کا عذاب ہمارے مسلمانوں پر یاد ہے، ہمارے مسلمانوں پر اللہ کا عذاب ہے اسی لیے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ سود حرام تھا اس زمانے میں بھی اور آج بھی سود حرام ہے، لیکن اس زمانے کے یہودی سود کھائے، آج بھی ہم سود کھا رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کھا رہے ہوں گے، جیسا کہ بیاج پہ دے کے کہ بھائی میں تجھے ₹1,00,000 دوں گا، ہر مہینہ 2 کے حساب سے تو مجھے بیاج دینا، سود دینا، اس طرح تو نہیں کھا رہے اکثر۔ لیکن ہاں، ایک 8-15 دن پہلے ایک بھائی بول رہے تھے کچھ مسلمان عورتیں ہیں جو باقاعدہ اس طرح سود پہ لکھ کے لوگوں کو قرضہ دیتی ہیں، ہو رہا ہے، مسلمان دیتا ہے سود پہ، ٹھیک ہے، وہ نہیں لیے۔ دوسرا طریقہ، دوسرا کیا بھائی، میں سود پہ تو ایک ٹاپک لانے والا ہوں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد۔ سود کی کتنی شکلیں آج ہمارے پاس عام ہو گئی۔ رہن پہ گھر لینا سود نہیں ہے، بچی کی شادی کرنا، پیسے لانا، کہاں سے انٹرسٹ سے لاؤ، کہاں سے، گھر میں ہے سو اماں کا سونا رکھو بینک میں، وہاں سے لو، نہیں لے رہے، لون نہیں لے رہے، سود پہ پیسے نہیں لے رہے، سود پہ فائنانس پہ لے کے گاڑیاں نہیں چلا رہے، فائنانس اٹھا کے اور پتہ نہیں وہ لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس، وہ یہ تمام چیزیں بول کے سود کا پیسہ نہیں کھا رہے، گھر نہیں بنا لے رہے، گاڑیوں کے انشورنس کراتے ہوئے پیسے اگر وہ مر گیا تو ہمارے کو ملتے، بلکہ یہ سب سودی کاروبار۔ تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ ایک دن سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سود کے تعلق سے ایسی بات بولا جو کسی گناہ کے بارے میں نہیں بولا۔ وہ کون سی بات؟ جو سود لیتا، سود کھاتا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر سود لینا، معلوم ہے؟ آپ کسی رہن کے گھر میں رہ رہے، آپ اللہ سے جنگ کر رہے، یاد رکھو۔ بچی کی شادی پہ آپ سود پہ پیسہ لائے، فائنانس پہ پیسہ لائے، اور خاص طور سے عورتیں چھٹیاں، ڈواکرا گروپس بول کے، اور پتہ نہیں کون کون سے گروپس آج بنے، چھٹیاں ڈالتے ہوئے سود پہ 10,000 کی ضرورت ہے اور دیتے وقت 100 روپے زیادہ ملا کے دے دیں گے، یہ سود ہے۔ تم یہ 10,000 لیتے ہوئے یہ بول رہے میں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے 10,000 چاہیے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود لیتا، سود کے تو 70 درجے ہیں، ان میں سے ادنا درجہ، چھوٹا گناہ، سود کے 70 گناہ ہیں، اگر 70 درجے کرے تو چھوٹا گناہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، چھوٹا۔ تو تمہارا یہ فائنانس پہ یا چھٹیوں پہ یا رہن کے گھروں پہ یا پھر یہ جو کچھ بھی سودی کاروبار میں آپ کسی نہ کسی طرح ملوث ہے تو سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں تو 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، چھوٹا گناہ سمجھے ہم۔ اس وجہ سے یہ لعنت ہے۔ ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں؟ ہمارے اوپر تکلیفیں کیوں؟ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیوں؟ ہمارے نوجوان کو ہمارے اس ملک ہندوستان میں جہاں کہیں بھی مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، آج ہم کو ہی اس ملک سے باہر کرنے کی باتیں ہو رہی، کیوں؟ ہماری یہ حرکتوں کی وجہ سے۔ کالجوں میں برقعے پہ پابندیاں، کیوں؟ ہماری یہ حرکتوں کی وجہ سے۔ مسجدوں کے سامنے ڈی جے لگا کے ڈانس، مسجدوں کو توڑنے کی بات، مسجدوں میں اذان کو مائک کو بند کرنے کی بات، یہ تمام چیزیں کیوں؟ یہ ہمارے سود لینے اور دینے کی وجہ سے۔ پہلے سے سناتے آ رہا ہوں میں آپ کو، اصل وجہ کیا ہے ذرا غور سے سننا۔ پھر اللہ کی راہ سے روکنا، یہ یہودیوں کی غلطی تھی۔ اللہ کی راستے سے کیسے روکتے تھے؟ اگر کوئی بچہ آج میں دین کی بات سیکھنے کے لیے جاتا ہوں، تجوید پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، عالم کورس کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں دین کا کام کرنے کے لیے جاتا ہوں یا جاتی ہوں، ماں باپ پرمیشن دیں گے؟ نہیں بیٹا، یہ ہم کرنے کا کام نہیں ہوتا۔ وہی اگر بچی بولے ٹھیک ہے میں 20, 25, 40, 50 کلومیٹر دور جا کے روزانہ جاتے آتے ہوئے شہر سے باہر ایک کالج ہے وہاں جا کے ڈگری حاصل کرتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، اکیلی جا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، حیدرآباد، بنگلور، پتہ نہیں وہاں یہاں دور دور جا کے ہاسٹل میں رہ کے ابا میں پڑھ لیتی، ٹھیک ہے بیٹا اکیلی جا سکتی، آ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں۔
اجازت ہے. لیکن دین کا کام اجتماع میں جانا نہیں. اجتماع میں جاتے کیا؟ ابھی سے ملا نہیں بن جاتی کیا؟ ابھی سے مولوی بن جاتا کیا؟ ابھی سے داڑھی رکھتا کیا؟ ابھی سے ایسا برقع پہنتا کیا؟ لوگاں کیا سمجھتے؟ شادی کیسا ہوتی؟ رشتہ کیسا ہوتا؟ نہیں جانا بیٹا نہیں جانا. زبان کھولے تو ایک آیت پڑھنے نہیں آتا, زبان کھولے تو ایک حدیث اس کا ترجمہ بولنے نہیں آتا. انگلش میں, انگریز میں ہم انگریزوں کو ٹکر دینے کے لیے آج تیار ہیں. لیکن ہماری اپنے قرآن, ہمارے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی قرآن پڑھو بولے تو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے کتنے لوگ؟ کس کو صحیح قرآن پڑھنے آتا؟ کس کو آتا؟ نہیں. آج ہمارے کو اس کی اللہ کی راہ سے روکنے والے ہم. اللہ کا دین کا کام نہیں ہونا, اللہ کا دین سیکھنا نہیں ہونا, اللہ کا قرآن سیکھنا نہیں ہونا, اللہ کے قرآن سے ہم کو کوئی محبت, کوئی تعلق نہیں رہی. وہی دنیا کی تعلیم, دنیاوی چیزوں کے لیے تو ہم سب تیار ہیں, قرضے لا کے بھی دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ یہودیوں کا کام تھا. سود کھائے, اللہ کی راہ سے روکے, حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھائے یہودی. یہ کام آج ہم بھی کر رہے ہیں. جتنے بھی خاص طور سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے ہیں, کاروبار کرنے والے, دھوکہ دیتے ہوئے, حرام کام کرتے ہوئے, لوگوں کا زمین ہڑپ لیتے ہوئے, آج کتنے کیسز, کتنے جھگڑے نہیں کر رہے. یہ سب کام کرنے والے ہم ہیں. اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی شوہر سے یہ پوچھنے والی کہ جی تم کما رہے ہیں, تمہاری کمائی کہاں سے آ رہی ہے, تمہارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, تم مجھے ایک ڈریس دلائے, تم مجھے ایک سونا, تم میرے لیے گھر بنائے, ایک گاڑی خریدے, کہاں سے خریدے, حلال سے یا حرام سے؟ بولنے والی کتنی عورتیں ہیں بولیے. ٹھیک ہے شوہر, ایک ٹائم کا کھاؤں گی, دوسرا ٹائم بھوکی رہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں. آنے والے عید کو پرانے کپڑے پہن لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کسی کو دھوکہ دے کے پیسہ نہیں لانا, جھوٹ بول کے پیسہ نہیں لانا, حرام کاروبار کر کے پیسہ نہیں لانا. یہ بولنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کہاں سے بھی لاؤ؟ جی میرے کو نہیں معلوم, میرے کو یہ ہونا بولنے والی ہے آج. کہاں سے بھی لاؤ؟ میرے کو کیا, میرے کو گھر ہونا بس, میرے کو زیورات ہونا بس. تم کہاں سے لاتے میرے کو نہیں معلوم. کس کو ڈباتے, کس کو اٹھاتے, کیا کرتے, کچھ بھی نہیں معلوم. مسلمانوں کے کاروبار اگر سنیں گے, ان کے تعلق سے ایک دوسرے سے جب باتیں کرتے ہیں نا, شرم آتی ہے بولنے کے لیے. سب دھوکے باز. اللہ بچائے, کون ایک ہے کہ اللہ سے ڈر کے کاروبار صحیح کرنے والا؟ سب کے سب دھوکے باز. یہ یہودیوں کی حرکتیں تھی جو آج ہم بھی کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا اگر ہم لوگ آگے دیکھیں گے, سورہ بقرہ آیت نمبر 101, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا, اور ان اہل کتاب کا ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہودی کیا کرے, اللہ کی کتاب ان کو دی گئی تھی, اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیے جیسا کہ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس کے بعد کیا کرے وہ لوگ, سنو, اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیطان سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا, بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. یہودیوں کی غلطی, اس کتاب کو تو پیٹ پیچھے ڈال دیے, اور جادو سیکھنا, جادو سکھانا, جادو کرنا, جادو کرانا, یہ یہودیوں کا کام تھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرا. آج ہمارا کام بن گیا, بالکل ہمارا کام. اس کتاب کو ہم لوگوں نے پیٹ پیچھے نہیں ڈالا. اپنے آپ سے سوال کرنا, کتنے لوگوں کے گھروں میں یہ کتاب ہے جو صبح اٹھتے ہی کم از کم 2 دن میں ایک بار, کم از کم ہفتے میں ایک بار نکال کے ہم گھر کے گھر والے سب مل کے پڑھتے ہو, اس کا ترجمہ پڑھتے ہو, ہمارے سامنے کتاب ہو, ہمارے ٹیبل پہ کتاب ہو, ہمارے محراب میں ہمارے سامنے دکھتی ہو یہ کتاب, ہمیشہ جب چاہے تب ہم نکال کے اس کا ترجمہ یا کوئی آیت اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہوں ہمارے گھروں میں. کتنے گھر ایسے ہیں اس کتاب کو لے کر, اور کتنے گھر ایسے ہیں جو اس کو الماریوں کے اوپر سجا کے رکھ دیے, جو صرف کسی کی میت ہوتی ہے, کسی کے گھر میں کوئی مرتا ہے تو یہ کتاب نکلتی ہے, یا پھر کبھی رمضان آیا تو یہ کتاب نکلتی ہے. کتاب کو ہم لوگوں نے پیٹ پیچھے نہیں ڈالا, اس کتاب کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ہے ہمارا. دن میں کتنی مرتبہ, کتنے گھنٹے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہو گیا, اور کتنی مرتبہ یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے. اس موبائل کو, فلموں کو, گانوں کو کتنی مرتبہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اللہ کی اس کتاب کو بھی اپنے آنکھوں سے کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں. اپنے آپ سے سوال کرنا, کتاب کو پیٹ پیچھے ڈالے یا نہیں ڈالے, یہ اپنے آپ سے سوال کرنا. پھر اس کتاب کو پیٹ پیچھے ایسا ڈال دیا کہ اس کو پیچھے ڈال دیا جادو سیکھنا, جادو سکھانا, جادو کرنا کرانا ہمارے ماحول میں عام ہو گیا.
کیا کرنا؟ مول صاحب ساس بہت جھگڑالو ہے، جادو کرا دو۔ عامل بابا کہاں ہیں؟ جادو کرا دو۔ میری بیوی بہت جھگڑالو ہے، جادو کرا، اس کا منہ بند کرانا، اس کا ہاتھ بند کرانا، اس کا پیر بند کرانا، بچے کا رونا بند کرانا، سب بند کرانا۔ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ عامل بابا ایک مل جاتا، چلو جاؤ، جا کے اس کے پاس جا کے کوئی کتاب، کوئی جادو ٹونا، کوئی تعویذ کچھ تو بھی باندھ کے لے کے آؤ، باندھو، بس۔ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، شرک کے تعلق سے میرا ایک ٹاپک، اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں، ذرا غور سے سنو آج ہماری حالت کیسی ہے۔ اگر ہو سکے تو میری بات پہ یقین نہیں آیا تو آپ نکال کے دیکھ لو ایک مرتبہ۔ شرک کے ٹاپک پہ ایک یوٹیوب پہ میرا بیان گیا، پھر اس میں سے آج کیونکہ سب لوگوں کو سٹیٹس دیکھنے کی اور وہ 30 سیکنڈز کے ریلز دیکھنے کی عادت ہو گئی، انسٹا پہ 59 سیکنڈز کا تعویذ کے تعلق سے میرا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں جب ڈالا، آج تقریباً 1.5 ملین تک پہنچ گئے اس کی ویوز۔ اتنے لوگ دیکھے، لیکن آپ کو اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو کمنٹس آئے، وہ کمنٹس آپ دیکھیں گے نا حیران ہو جاتے۔ اس میں پورے گالیاں ہیں، میرے کو گالیوں کی پرواہ نہیں ہے، گالیاں سننے کی عادت جب سے میں یہ دعوتی دین کا کام شروع کرا تب سے ہی پڑ گئی الحمدللہ۔ میرے کو گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گندے سے گندے ماں بہن بیٹیوں پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دے دیتے، گالیاں دینے لو، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے گالیاں میرے لیے نیکیاں ہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج تک مسلمانوں کو شرک بولے تو کیا نہیں معلوم بھائی، عجیب عجیب باتیں۔ قرآن ہے بھائی، قرآن شفا ہے، اس قرآن کو کیا کرتے؟ گلے میں لٹکا لے کے پھرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو گلے میں لٹکاؤ بولے، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالے، تم تعویذاں لٹکا کے پھر رہے۔ قرآن تعویذاں لٹکانے کے لیے آیا؟ قرآن دیواروں پہ لٹکانے کے لیے آیا؟ قرآن پڑھ کے دم کرو۔ قل کے سورہ بہترین علاج ہے ہر بیماری کے لیے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ہر بیماری کے لیے، ہر کچھ بھی نہیں آتا کم از کم یہ 4 سورے تو ہر مسلمان کو آتے نا بھائی، چھوٹے چھوٹے سورے، صبح شام دم کرو، جب بیمار ہوئے تب دم کرو، نظر لگ گئی دم کرو، بچے کو بخار آیا دم کرو، بچہ ڈر رہا ہے دم کرو، کسی کو بھی کچھ بھی ہوا دم کرو، دم کرو، پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھ کے پھونکو، یہ قرآن ہے پڑھ کے دم کرنے کے لیے، تم اسے گلے میں لٹکا کے پھر رہے۔ اور یہ شرکی عامل باباؤں کے پاس جا کے نیمبوا ناریلا، وہ شیطانی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں لکھ کے دے دیتا، تعویذاں لٹکا لے کے پھر رہے۔ قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیے اور جادو کے پیچھے بھاگے، اور جادو کے پیچھے بھاگے تو ایسا بھاگے، ہمارے مسلمان اپنا پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں، جادو کے پیچھے اپنی عزتیں بھی لٹا دے رہے، اپنا وقت بھی لٹا دے رہے، اور اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس کے پاس جاتے، مار کھاتے، انہیں کھندلتا، کترتا، چرکے دیتا، کھیلے نکالتا، بالاں پکڑ کے مارتا، وہ کیا کیا کی کر دیتا، 8 دن درگاہوں کے پاس رکھ لے کے زناکاریاں بدکاریاں سب کر لیتا، اس کے بعد بھی علاج نہیں ہوتا۔ اور کہاں بھی خالی بس میں دکھا، عامل بابا، بنگالی بابا، تمہاری ہر خواہش پوری ہوتی، تم جس سے چاہے اس سے نکاح کر لیتے، خالی اس کا فوٹو بھیج دو، اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا، بول کے انہیں ایڈورٹائزمنٹ دے دیتا۔ اب انہیں پاگل کیا کرتی، ہاں کس کا فوٹو بھیجے تو اس کا کہتی نہیں، انہیں ایک بار سلمان خان کا بھیج کے دیکھنا، میرے کو اس کے ساتھ نکاح ہو جا بول کے کر دیتا، کہ پھر پوچھنا اس سے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے نوجوانوں کے تو کس کس کے خواہشات رہتے، کس کس سے نکاح کر لینا بول کے، سب کے ساتھ ہو جاتی۔ پھر اب یہ پورے پاگل ایڈورٹائزمنٹ ہم دیکھ لیتے ہوئے، یہ پاگل ہم پورے ان کو میسیجاں کرتے ہیں۔ ہمارے بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز جاتے ہیں تو یہ پاگل قوم ہماری یہ کدھر سے بیان آیا، مول صاحب نیچے نمبر دیے، بولے تو فون اٹھا کے، ہاں آپ فیاض بھائی یہ کیا، ہمارا ایک مسئلہ ہے حل کرتے کی کہتے ہیں، وہی جادو کرتے ہیں، ہم جادو کرنے والے دکھتے، نمبر دکھے تو ہوگا، مول صاحب کون تو بھی دے دیے، ہمارا ایک مسئلہ حل کرنا۔ کیا ہے مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں، ہمارے ساس جھگڑا کرتی، اس کا منہ بند کرانا، ہمارے شوہر ہم بولے جیسا سننا، ہمارا بچہ ادھر بھاگ رہا، اس کو پکڑ کے ادھر لے کے آنا، انہیں شراب خانے میں جا رہا، ادھر آ جانا۔ اب ایسے ایسے مسئلے میں بولے تو تم حیران ہو جاتے، رونا دھونا سب۔ جب ان کی اسٹوریاں سنتا نا، میں کچھ بھی نہیں بولتا، میں خالی واٹس ایپ پہ اماں وائس میسیج کر، فون میں سننے کا میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہے، خالی وائس میسیج کر بولے تو لمبی اسٹوری سنا لیتی ہے، اب روتے دھوتے، میرا شوہر میری بہن کو لے کے بھاگ گیا بول کے روتی۔ ہاں کتنے میرے پاس، کتنے ہیں۔ اب انہیں بھاگ گیا تو بھی پریشانی کیا، اس کو جادو کرا کے اس کو بلانا کہتے، انہیں بھاگ گئے اس کے شوہر کو، اس کی بہن کو ہم جادو کر کے اس کو بلا کے لانا کہتے۔ ایسے عقیدے ہمارے، جادو، بچہ رویا تو بھی جادو، بچہ نہیں پڑھ رہا تو بھی جادو، ایگزام میں فیل ہو گیا تو بھی جادو، ہر چیز کو جادو۔ اب وہ علاج کرنے والوں کو بھی اچھا مل گیا دھندا، انہیں جادو بول کے آیا، چلو لا 5,000 10,000 1 لاکھ روپے لے کے تمہارا علاج کرتے، بولتے کچھ بھی نہیں ہوتا، علاج تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے بہترین بھی علاج ہے کوئی؟ کیا ہو گیا قوم کو، ہمارے مسلمانوں کے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی قرآن ہمارے پاس موجود، اور ہم جادوگر سے ڈرنے والے،
جادو سے ڈرنے والے, جنوں سے ڈرنے والے, اس سے پاورفل ہو گیا تمہارے جادوگر کا جادو. کہاں ہے عقیدہ ہمارا, کہاں ہے ایمان ہمارا؟ یہودیوں کا کام تھا کتاب کو پیچھے پھینک دیے اور جادو کے پیچھے پڑ گئے. آج ہم بھی کر رہے ہیں, آج ہم بھی کر رہے ہیں. حیدرآباد میں جا کے دیکھو, پتہ نہیں یہاں بھی کتنے ہوں گے ایسے بابا, ہر گلی گلی میں مل جاتے ہیں, پورے مسلمان عورتیں بیٹھ کے رہتے ہیں وہاں پر جا کے, ایسی ایسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہوئے وہاں پر. بولنے کے لیے شرم آتی مجھے. تو بہرحال یہ یہودیوں کا کام تھا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79 نکال کر دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے تو روکتے نہ تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا. یہودیوں کی ایک غلطی کیا ہے؟ آپس میں جو گناہ کرتے, برائیاں کرتے, دوسرے دیکھتے لیکن نہیں کرنے والے روکتے نہیں تھے. ان کو دیکھتے لیکن خاموش بیٹھ جاتے. یہ یہودیوں کا گناہ تھا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجا. ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذمہ داری دیا, برائی دیکھے تو کیا کرو, روکو. نہیں روکے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حکم دیا کہ نہیں دیا؟ برائی دیکھے تو کیا کرنا بھائی؟ صحیح مسلم کی صحیح حدیث کتنی مرتبہ پڑھے, ہاتھ سے روکو. روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو, وہ بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانو. روکے ہم. تمہارے اپنے رشتہ داروں میں کتنے ہیں آج بھی درگاہوں کے سامنے جھکنے والے؟ روکے کبھی, بولے کبھی. تمہارے اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں میں کتنے لوگوں کے پیروں میں تعویذ, گلے میں تعویذ بندھے ہوئے ہیں؟ روکے کبھی, بولے کبھی. افسوس ہوتا, مجھے افسوس ہوتا. آج بھی وہ کل ہی دیکھا تھا, شاید کل نہیں پرسوں, عشاء پڑھ کے ادھر سے آ رہا تھا درگاہ کے پاس, ایسا بیٹھ گئے لوگ, عورتیں پورے یہاں کی درگاہ کے پاس, بڑے بڑے. آج بھی مجمع. یاد رکھو, روکنے والے کہاں ہیں آج؟ بولنے والے کہاں ہیں؟ تمہارے اجتماعات, خاص طور سے میں اس لیے بولتا ہوں الفرقان فاؤنڈیشن, الحمدللہ بڑے فخر سے بولتا ہوں میں یہاں سے جو بھی بولوں گا حق بولوں گا, قرآن و سنت کی روشنی میں بولوں گا. اور یہاں پر آنے سے آپ کو وہ علم ملتا ہے انشاءاللہ. تمہارے جو خواتین کی مجلسیں ہوتے گھروں میں, وہ علم نہیں ملتا آپ کو. نہیں بولیں گے, شاید آپ کی مجلسوں میں کبھی یہ نہیں سنے ہوں گے شرک کے خلاف. جتنا کھل کے میں بولتا ہوں اتنا کھل کے آپ لوگوں کے ساتھ بولے ہوں گے, کوئی نہیں بولتے آپ کو. آج بھی یہ حالت. برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری تھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 نکال کر دیکھو. اللہ ہمارے کو یہ ذمہ داری دیا تھا, ہم کرے کیا؟ نہیں ادا کرے. ہم کیا کرتے؟ برائیاں روکنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, برائی صرف شرک ایک ہی نہیں ہے, برائی صرف تعویذ ایک ہی نہیں ہے. کتنے ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں, ان سے روکنا ہمارا کام تھا. ہم روکے نہیں روکے. سود لینے والے آپ کو معلوم, چھٹیاں ڈالنے والے کون ہیں آپ کو معلوم, روکے کبھی؟ فیشن پرستی کرنے والے آپ کو معلوم. آپ کے کالج میں آپ کے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں بے حیائی بے شرمی کے ساتھ کالج میں جا کے فیس کور نکال دے کے غیر مسلموں کے ساتھ, غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتی ہے, آپ کو معلوم. آپ کے کتنے فرینڈس ہیں, کس کس کے ساتھ کس کا افیئر ہے, کون کس کے بائک پہ گھوم رہی ہے, آپ کو معلوم. کیا روکے آپ؟ ہم تو سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے. اتنے بے شرم, اتنے بے حیا ہو گئے آج. یہ زناکاریاں, یہ بدکاریاں, یہ فحش تو اتنا زیادہ پھیل گیا, یہ افیئرز کا فتنہ تو اتنا زیادہ پھیل گیا. روکنا تو دور کی بات ہے, ہم دعائیں کرتے ہیں, بڈیاں بھی دعا کرتی ہیں, اللہ ان کی سچی محبت ہے تو ان کو دونوں کو ملا دے کرتے. بھابھی دعا کرتی ننند کے افیئرز کے بارے میں. ہاں, بولنے کے لیے شرم آتی. کئی چیزیں نہیں بول رہا ہوں میں, پھر بھی روک کے رکھ رہا ہوں, اس لیے بولنا پڑ رہا مجھے, کیونکہ یہی ہمارے اعمال ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ رہا. کتنے نوجوانوں کو دیکھتے ہم, کتنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں یہ سب گندے اور برے کام کرتے ہوئے, بے شرمی بے حیاں کرتے ہوئے. اور شادیوں کے تمہارے یہ رسماں, یہ رواجاں, یہ فنکشنز کہاں چلے جاتی؟ وہاں پر حیا شرم کسی کی کوئی باقی رہتی؟ وہاں پر وہاں ویڈیو نکالتے ہوئے, وہاں فوٹوز کھینچتے ہوئے, وہاں ڈی جے کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے. اور حرام کھانے میں ایک چیز بڑی میں بھول گیا, اصل میں یاد آئی مجھے یہ بات, تو ہم کو روکنا تھا, ہماری ذمہ داری تھی. برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکنا تھا. ہم روکنا چھوڑ کے ان کے ساتھ مل کے اس برائی میں شامل ہو رہے. جہیز لینا, جوڑے کی رقم لینا, ہنڈا لینا حلال کی حرام ہے؟ حلال بولنے والے کوئی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. حرام ہے؟ حرام ہے. روکے کبھی کسی کو؟
پھر بھی مرد کبھی اجتماعات میں جا کے جمعہ کے خطبے سن کے نہیں لے تم، بلکہ بولے تو عورتیں اٹھتے، کیسا نہیں لیتے؟ تم نہیں لیے ہمارے بابا کے پاس؟ کہاں ہیں آج؟ کہاں ہیں حرام سے، ان برائیوں سے روکنے والے؟ تمہاری بڑی بہن کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، چھوٹے بہن کی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، خالے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کی بھی بہرحال رشتہ داروں میں، اگر وہ ہنڈا لے رہا، اگر وہ یہ سب رسمیں رواجیں کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے ویڈیوگرافی کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے برتھ ڈے کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اینیورسری کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، کیا کبھی روکے ان کو؟ نہیں کرنا، اگر کرے تو ہم نہیں آتے، بولے کیا؟ نہیں بولتے، ہم نہیں روکتے، ہم جا کے چوری سے کھا کے آتے، چپکے سے، خالی نہیں گئے تو ناراض ہوتے نا مول صاحب، کھانا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ یہ یہودیوں کا کام تھا، وہ برائیاں دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں تھے۔ آج ہم بھی برائیاں دیکھتے ہیں، روکتے نہیں، بلکہ شادی میں جا کے مبارکبادی دے کے آ رہے، اچھا کرا، اچھا، بہت اچھا کرا۔ اگر اس میں سود کا پیسہ لے کے ولیمہ کی دعوت دیا، یا لڑکی والوں کے پاس 5-10 لاکھ روپے لے کے لڑکی والوں کا حرام طریقے سے پیسہ لے کے ولیمہ کا دعوت دیا، تو وہ حرام کھانا کھا کے سٹیج پہ جا کے اچھا کام کرا، میاں مبارک ہو۔ ماں کے ساتھ زنا کر کے حرام کا سود پہ لا کے دعوت دیا، اچھا کرا، بلکہ مبارکباد دے کے آتے۔ اللہ سے جنگ کر کے دعوت دیا، بیٹا بہت اچھی ہے تیری دعوت، اللہ رسول سے جنگ کر کے لایا نا بیٹا، بہت اچھی بریانی کی دعوت ہے، مبارک ہو، تو اچھا رہو، بلکہ دعا دے کے آتے۔ اگر باتیں بولوں تو بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ، جس کا ہم لوگوں کو احساس بھی ختم ہو گیا، احساس تک نہیں رہا کہ وہ حرام کھانا ہے، وہ حرام مجلسیں ہیں، بس رونا ایک آ گیا، اللہ پریشانی آ گئی، اللہ کیسے سنتا اللہ تمہاری دعا؟ جب ہم برائیوں کو روکنا چھوڑ دیں گے تو۔ پھر اس کے بعد چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کون سی آیت؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79 ہم لوگوں نے سنا۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے بھی نہ تھے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا، اور یہ لوگ بدعتیں بھی کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 اور 111 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے، ہم اگر جہنم میں گئے تو بھی خالی تھوڑے دن ہی جاتے، بولتے تھے یہودی۔ 111 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جاتا۔ ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ہم اصل میں جنتی ہم جی، ہم نہیں گئے تو کون جاتے جی جنت میں؟ اور دوسرا، اگر جہنم میں گئے تو بھی خالی تھوڑے دن ایسا جا کے ایسا آ جاتے، 7 دن خالی یوں گھوم کے آ جاتے جہنم میں، ہم جنت میں جانے والے۔ مسلمانوں کیا یہ بات آج تم نہیں بول رہے؟ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جہنم میں کون جاتا؟ جہنم میں تو کافر جاتا ہے نا جی۔ تو ارے میں تو کلمہ پڑھے سو ہے، میں جنت میں نہیں گیا تو کون جاتا؟ بھلے میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں کلمہ پڑھا نا، میں جنت میں جاتا ہوں۔ نہیں بول رہا مسلمان؟ فجر کی نماز پڑھا نہیں، ایک دن بھی نہیں پڑھتا میں، خالی جمعہ کی جمعہ پڑھتا، لیکن جاتا کہاں؟ جنت میں۔ سود کھاتا لیکن جاتا جنت میں جاتا، میں سال میں ایک بار رمضان میں روزے رکھ لیتا، میں ڈائریکٹ جنت میں جاتا۔ اب پیسے والوں کا تو پھر کیا کہنا، ہم تو ہر سال حج کر کے آتے، ہم جنت میں نہیں گئے تو اور کون جاتے؟ ہر سال عمرہ کر کے آتے، ہم جنت میں نہیں گئے تو کون جاتے؟ بھلے بے نمازی، بھلے سود خور، بھلے شرک کرنے والا، اپنے آپ کو کہتا میں کلمہ پڑھانا جی میں جنتی۔ اچھا وہ کچھ بھی نہیں کرے تو کیا بولتا؟ ہمارے نبی ہے نا جی، بخشا کے لے کے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نبی تو چھوڑو، پیر کا دامن پکڑ لو، انہوں جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ 3 دن پہلے نعرے سن رہا تھا میں خالی تقریروں میں مول صاحبوں کے بیانوں میں سنتا تھا، ایسا بھی کون بولتا ہے بول کے سمجھتا تھا، اپنے کانوں سے خالی 3 دن پہلے سنا غوث کا دامن۔ یہ آج مسلمانوں کا عقیدہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، کل قیامت کے دن تم غوث کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کی بات کر رہے، خواجہ کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کی بات کر رہے، اللہ کے رسول خود بولے جنت میں لے کے جانا میرے بس کی بات نہیں ہے، فاطمہ جو بھی عمل کر لینا ہے اب کر لے۔ بیٹی سے بولے، سگی بیٹی سے، عائشہ سے بولے عائشہ قیامت کے دن 3 موقع ایسے آنے والے ہیں میں تیرا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، عائشہ جو بھی کرنا ہے یہیں پر کر لے۔ پھوپھی صفیہ سے بولے صفیہ پھوپھی جو عمل کرنا یہاں کر لے، قیامت کے دن میں تیرا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ یہ حدیثوں کو چھپا کے یہ ظالم نہیں چھوڑیں گے بول رہے۔ تو یہ یہودیوں کا
عقیدہ تھا کہ ہم جنتی ہے باقی سب جہنمی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد چلیے آخری آج کے میرے اس عنوان کے کچھ آخری باتوں کی طرف میں آ گیا. آپ لوگوں کے سامنے کچھ بڑی اہم باتیں رکھنے والا ہوں, وہ سننے کے بعد انشاءاللہ آج کی اس تقریر کو یہیں پر روک دیں گے. بات کیا ہے دراصل, بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 47 میں کہتا ہے, سورہ روم آیت نمبر 47, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. اب اتنی دیر جو ہم سنے شروع سے, وہ کیا سنے بھائی؟ یہودیوں کے وہ گناہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرا تھا, ان کی جگہ ہم کو لایا تھا, مسلمانوں کو لایا تھا. ہم سے پہلے مسلمان وہی تھے, لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس پوزیشن سے ہٹا کے ہم کو لایا. تو وہ لوگ جو گناہ کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لایا, وہی گناہ آج ہم بھی کر رہے ہیں. یہ چیز کلیئر ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ اعلان کر دیا ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. میں تو مومن کی مدد ضرور کرتا ہوں بول کے اللہ تعالیٰ بولا. تو اب جتنے بھی فلسطین میں ہیں, سیریا میں ہیں, ہمارے اس ملک ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں, ہم سب اپنے آپ کو مومن بولتے, مسلمان بولتے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بولا میں تمہاری مدد کرتا ہوں, لیکن مدد تو نہیں آ رہی. کیوں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کا کلام جھوٹا تو نہیں ہوتا. اللہ بولا کہ میں مومنوں کی مدد ضرور کرتا ہوں, لیکن آج وہ مدد نظر نہیں آ رہی. آج تو حالات ایسے ہیں, کل سے غزہ میں انٹرنیٹ بھی بند کر دیا, پوری دنیا سے ہی کنیکشن کٹ ہو گیا. اب جس کو چاہے جیسے چاہے جتنے لوگوں کو چاہے مارو کاٹو, کچھ بھی ہو جائے, ان کو کسی دنیا کو اصل پتہ ہی نہ چلے. ایسے مارنے کے لیے وہ پوری پلاننگ کرا. 57 ملک ہو کے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر رہے, اور ہر مسلمان دعائیں کر رہا. آپ لوگوں نے بھی دعائیں کی ہوگی, ہر مسجد میں دعائیں ہو رہی ہے, اور ہر جگہ ریلیاں بھی نکل رہی ہیں. ہمارے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں, بلکہ مسجد حرم میں, مسجد نبوی میں بھی رو رو کے ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود بھی پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ سوال ہے. اللہ کی مدد کب آتی؟ اللہ کی مدد کیسے آتی؟ یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ مسلمانوں کو پھر وہ عزت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر کب نازل ہوتی؟ ایک حل بتایا اللہ تعالیٰ, بہترین حل. حل تو شاید بہت سارے ہیں, ان میں سے آج ایک آیت کی روشنی میں میں ایک بڑی اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں. وہ ہے سورہ نور آیت نمبر 55. یہ ایک آیت آپ گھر جا کے اچھی طرح سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر لینا. یہ ہمارا حل ہے. مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں, مسلمانوں پر پریشانیاں کیوں, وجوہات ہم دیکھ لیے. اب حل بتا رہا ہوں میں. پریشانیوں کے وجوہات کیا ہے, ریزنز کیا ہے, اب تک سن لیے. اب حل کیا ہے, پھر کیسے نکلنا ان پریشانیوں سے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے دیا قرآن میں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں, اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, وعدہ کر رہا اللہ. ہمارے جیسا جھوٹا نہیں ہوتا, جھوٹے وعدے جو ہم کرتے نا ویسا نہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہوتا. قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 55 اللہ وعدہ کر رہا. کس سے؟ مومنوں سے. جو بھی تم کلمہ پڑھنے والے ہیں نا, جو بھی تم اپنے آپ کو مسلمان بول رہے نا, تمہارے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے, ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہا کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنا دے گا. پوری زمین میں خلیفہ, حکمران تم ہوں گے بولا. اس زمین میں صحابہ کے زمانے میں آدھی زمین پہ حکمران مسلمان تھے. آج جتنا بھی اسرائیل دکھ رہا ہے, فلسطین جتنا بھی دکھ رہا ہے, پورا کس کے ہاتھوں میں تھا؟ بولو نا, اتنا تو معلوم ہے نا, مسلمانوں کا تھا پورا. آج جس ہندوستان میں ہم رہ رہے, یہ پورا ہندوستان کس کے ہاتھوں میں تھا؟ مسلمانوں کے. ایک نہیں دو نہیں, 1000 سال تھا. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا کہ میں تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دوں گا. جیسے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے جو تھے, جیسے خلیفہ تھے مسلمان پوری دنیا میں, تم پھر سے خلیفہ, خلافت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی, حکمرانی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ
محکم کر کے جما دے گا. مطلب کیا ہے اس کا؟ آج تمہیں دین پہ عمل کرنا بولے تو ڈر لگ رہا, برقع پہن کے کالج میں نہیں جا سکتے, برقع پہن کے ایگزام نہیں لکھ سکتے, داڑھی رکھ کے جاب نہیں کر سکتے, مائک میں اذان نہیں دے سکتے, ایسے جتنے بھی آج تمہارے کو ڈر ڈر کے رہنا پڑ رہا نا, اللہ تعالیٰ بول رہا تم دین پہ مضبوطی سے عمل کر سکتے, دین پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے, یعنی اس دین کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیا تو اسی دین پہ عمل کرتے ہوئے تم سکون سے عمل کر سکتے, اور ان کے اس خوف اور خطرے کو امن و امان سے بدل دے گا. کتنی بڑی نعمت. تمہارے کو آج ڈر ہے نا, کس کس سے ڈر ہے؟ وہ پارٹی آئے تو ڈر, یہ دشمن آئے تو ڈر, یہاں ڈر وہاں ڈر, دنیا میں ڈر ڈر کے جی رہے نا. تمہارے ڈر کو ختم کر کے امن و امان, چین, سکون, شانتی کی زندگی اللہ تعالیٰ تمہارے کو دینے کا وعدہ کر رہا. وعدہ 3 وعدے ہیں اس آیت میں. زمین کا خلیفہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ بناتا ہوں بول رہا, دین پہ عمل کرتے ہوئے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں. تیسرا, چین و سکون کے ساتھ بغیر ڈر کے تم زندگیاں گزار سکتے. کب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کرے یقیناً وہ فاسق ہے. بس تم یہ ایک کام کر لو, 3 وعدے اللہ تعالیٰ کے تمہارے ہاتھوں میں. تمہاری پوری پریشانیوں کا حل, تمہاری مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں, ظلم, زیادتی, ان تمام چیزوں کا حل, پوری دنیا تمہارے ہاتھوں میں, تمہارے ہاتھوں میں حکمرانی رہے گی. سب کچھ امن و امان, چین, سکون, چیخنے چلانے, ریالیاں نکالنے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. بس ایک کام کر لو, ایک. اور وہ ایک کام آج کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. اس ایک کام کی طرف بولنے کے لیے بھی مسلمان تیار نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں, بھائی ہمارا مسئلہ, ہمارے مسئلے کا حل یہاں ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. کیا کرنا ہے؟ تم ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ, بس ختم. ایک اللہ کے سامنے جھکو تو پھر کسی دوسرے کے سامنے مت جھکو, مردوں کے سامنے مت جھکو, درگاہوں کے سامنے مت جھکو, تعویذ, نیمبو, ناریل, گنڈے, یہ جو چیزیں بھی ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں چھوڑو, شرک کو چھوڑ دو. بس ایک اللہ کی عبادت کرو, اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ, شرک کو ختم کر دو, اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی تمہارے اوپر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد والی آیت میں, نماز کی پابندی کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حل سورہ نور آیت نمبر 55-56. بس تمہارے اوپر اللہ رحم کرنے تیار ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے گا تمہارے اوپر, تمہارے ظلم کو ختم کرے گا, چین و سکون کی زندگی تم گزار سکتے. شرک کو ختم کرو پہلے, اس کے بعد نماز کی پابندی کرو بول رہا اللہ تعالیٰ. کتنے ٹائم کی نماز بولو جی؟ کتنے دن میں؟ 5 دن میں 5 تو نہیں نا, 8 دن میں 1 تو نہیں نا, 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو. زکوٰۃ چراؤ مت, زکوٰۃ کے چور مت بنو. پھر اللہ رسول کی فرمانبرداری کرو, اللہ کا طریقہ, اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرو. اماں کا طریقہ, باوا کا طریقہ, نانی کا طریقہ, پھپھو کا طریقہ, خالہ کا طریقہ بول کے رسماں رواجاں, ناچ گانا, یہ سب چھوڑو, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو فالو کرو. کیا کر رہا اللہ تعالیٰ؟ تم پر رحم کرتا ہوں بول رہا. اللہ کا وعدہ ہے, یہ وعدہ, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا, تمہاری حکمرانی رہے گی پوری دنیا میں, تمہارے اوپر ظلم ختم ہو جائے گا, چین و سکون, امن کی زندگی گزار سکتے, خوشی کی زندگی گزار سکتے. صرف یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہم درگاہوں کے سامنے جا کے مانگنے والے ہیں, مردوں کو جا کے لپٹنے والے, خبروں کو جا کے خبروں کی مٹی چاٹنے والے, نیاز فاتحہ کرنے والے ہیں. اللہ رحم کرتا تمہارے اوپر. کتنی خطرناک بات ہے یہ. اللہ رحم کب کرے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ بول دیا نا, چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ہو رہے تو ٹھیک ہے میں معاف کر تم بول رہا, ٹھیک ہے کبھی نماز نہیں پڑھے, ٹھیک ہے کبھی کوئی جھوٹ بول دیے, ٹھیک ہے کبھی کوئی غیبت نکل گئی, ہو گیا, غلطی ہو گئی, چھوٹے چھوٹے گناہ میں معاف کرتا ہوں. لیکن سب سے بڑا گناہ ہے, اس گناہ کو میں نہیں معاف کرتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ, وہ گناہ ہے شرک. اگر بیوی اس کے شوہر کی اگر کبھی کپڑے استری نہیں کری, کبھی سالن میں نمک زیادہ ڈال دی, کبھی کھانا گلا دی, کچھ بھی ہو گئے, چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں, کبھی بات نہیں مانی, کبھی اونچی آواز میں بات کری, شوہر طلاق دیتا کیا جی؟ نہیں دیتا.
معاف کر دیتا, غصہ کرتا, ایک دو بات بولتا, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی بیوی اس کے شوہر کو جو مقام دینا, کسی غیر مرد کو اگر وہ مقام دیے تو کیا شوہر معاف کریں گا؟ یہ مقام ہے, مقام اللہ کا مقام ہے کہ اسی ایک کے آگے سجدہ کیا جائے, اسی ایک کے آگے رکوع کیا جائے, اسی ایک سے مانگا جائے. تم اس ایک کو چھوڑ کر مردوں کے سامنے مانگنے والے بن گئے, مردوں کے سامنے جھکنے والے بن گئے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا, پھر اس غلطی کو مرو اب اسی طرح, پیٹو اب اسی طرح. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. اس سے پہلے تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہوا کبھی آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرا. باقی ہمارے اسلحے نہیں ہیں, ہمارے پاس مشینہ نہیں ہیں, اتنے بم نہیں ہیں, اتنے پیسے نہیں ہیں, کہیں کو نہیں, بہت ہے. 57 کنٹریز مسلمانوں کے. یہودیوں کا صرف ایک ملک ہے اسرائیل. میں بولا پچھلے ہفتے بھی, یہودی پورے 1.5 کروڑ ہے آج, خالی 1.5 کروڑ تقریباً, زیادہ کم. مسلمان کہتے ہیں 130-140 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, لیکن آج یہودیوں کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں. کیوں ہوا ایسا؟ یہی وجہ ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا معلوم ہے؟ ایک واقعہ بھی یاد آیا تو بتا دیتا. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک مرتبہ ایک آیا تھا, اس کا نام معلوم ہے آپ کو؟ ابرہہ, رائٹ, ماشاءاللہ. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا, ہاتھیوں کو لے کے آیا, لشکر, ہاتھیوں کا لشکر. جب وہاں سے ہاتھیوں کو لے کے وہ فوج لے کے آ رہا تھا نا, یہ یہاں سے گئے. عبد المطلب, شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا گئے تھے. ابرہہ سوچا کہ یہ میرے سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہوں گا یا کچھ تو بھی بات چیت کرنے کے لیے آ رہا ہوں گا, ہاتھیوں کی فوج لے کے میں جا رہا ہوں. جا کے کیا کرا وہ عبد المطلب, کیا پوچھے ابرہہ سے, تم آتے آتے ہاتھیوں کی فوج لے کے آ رہے تھے نا, میرے بکریوں کو بھی تم لوگاں کیا ہے قبضہ کر لیے, میرے بکریوں پر حملہ کر کے بکریوں کو لے لیے. میں میری بکریوں کو چھڑانے کے لیے آیا, میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا, صرف میری بکریاں ہیں, میری بکریاں میرے کو دے دو, میں واپس چلے آتا ہوں. بولا. ابرہہ پوچھا, ارے میں تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا, اللہ کا گھر سمجھ رہے نا تم, اس کو ڈھانے کے لیے آیا, اس کے اوپر کوئی تمہارے کو غم نہیں ہے, فکر نہیں ہے, اس کے لیے نہیں لڑو گے. عبد المطلب کیا بولے, وہ اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, میرے بکریاں دے دو, چلے آتا ہوں. عبد المطلب کو بکریاں مل گئے, چلے گئے. اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرا؟ کوئی فوج نہیں, اللہ تعالیٰ چڑیوں کو بھیجا. ایک ایک چڑی کے منہ میں 3 کنکریاں, وہ آ کے ایسے ماری کہ ہاتھیوں کو لے کے وہ فوج پوری کی پوری بھاگ گئی تو دس گئی. اللہ تعالیٰ مدد کرا, خانہ کعبہ کی حفاظت کرا اللہ تعالیٰ. وہ اللہ کیا آج مسجد اقصیٰ کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ مسلمانوں کی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. اس وقت اللہ تعالیٰ 300 مسلمانوں کی حفاظت کرا 1000 کی فوج کے مقابلے میں, کیا آج نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. شرط صرف یہی ہے کہ ہم شرک چھوڑنے والے بنیں. پچھلے ہفتے بتایا میں یہ تاریخ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے گئے, اس وقت ایک بھی درگاہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فلسطین کو جب فتح کرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, خالی 5000 صحابہ جا کے فلسطین کو فتح کر لیے. اس وقت کوئی درگاہ تھی؟ کوئی خبر تھی؟ کوئی شرک کرنے والے مسلمان تھے؟ نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر رہا تھا. آج ہر جگہ 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 شرک کے اڈے بنا کے رکھ دیے, اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہمارے اوپر. یہی ہے اصل وجہ. تو بہرحال یہ سب پریشانیاں, یہ سب تکلیفیں دیکھنے کے بعد بھی, اتنی باتیں سننے کے بعد بھی, اور ایسی باتیں کئی جگہ کئی مسجدوں میں سننے کے بعد بھی, مسلمان سدھرنے کی کوئی کوشش کر رہا نہیں, بے فکر ہے. ابھی بھی اتنے حالات برے بن رہے, اس کے باوجود بھی کم از کم فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا, 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا بولنے والے مسلمان ہیں جی آج. ابھی بھی بے فکر ہے. ارے کہاں جی, وہاں ہے یو پی میں ہو رہا ہوں گا ظلم, ہونے دو. وہ بلقیس بانو یو پی کی ہے, وہاں پر اس کے اوپر ہوا ظلم, بھائی میرے اوپر تھوڑی ہوا. عورتیں آج بے فکر ہے, آئیں گا نا وہ ہمارے اوپر آ کے ہمارے ساتھ جب حرکتیں کریں گا, جب روئیں گے ہم, جب چیخیں گے ہم, جب چلائیں گے, اس سے پہلے بدلیں گے. بولے سو ڈر کسی کو ہے؟ آج بھی وہی رسمیں کرتے ہوئے, کافروں کے نقالی کرتے ہوئے, کافروں کے طریقے پہ ہم لوگوں کو خوشی, بدلنے کی, سدھرنے کی کسی کو فکر نہیں رہی. تو پھر اللہ کا عذاب آتے جا رہا, آتے جا رہا, قریب آتے جا رہا. آج جو فلسطین غزہ کے حالات ہیں نا, وہ ہندوستان کے بھی ہونے والے ہیں, یاد رکھو. آنے والے دنوں میں حالات اسی طرف جا رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. ایسا ہی ہندوستان کی بھی وہی حالت ہوگی پھر, جب کیا کریں گے. ہاں کوئی بھی نہیں سدھر رہے, میرے اکیلے سے کیا ہوتا, کبھی نہیں سمجھ رہا. اللہ کے رسول اکیلے تھے, اس کے بعد کتنی بڑی تبدیلی آئی. آپ اکیلے ہوں گے, میں اکیلا ہوں گا, آپ اپنے رشتہ داروں میں آپ اکیلے ہوں گے, آپ کے محلے میں آپ اکیلے ہوں گے. آپ کے اندر اگر فکر ہو,
آپ کے اندر اس امت کو کچھ بھلائی کرنا، اس امت کی کچھ سدھارنا، اللہ کے عذاب سے روکنا، اللہ کی رحمت کو بلانا بولے تو آپ کو اکیلوں کو اٹھنا پڑتا. پہلے اکیلے اٹھو. جب اکیلے اٹھیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ضرور. کوئی بھی نہیں کر رہے میرے کو کیا تو سب چلے آتے پھر اسی میں کریں گے انشاءاللہ. تبدیلی لانے کی کوشش کرو. اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، فکر کرو اس دین کے لیے، اس توحید کے لیے. مر گئے تو مر گئے، کوئی پرواہ نہیں، مریں گے کوئی. موت کی بات آئی تو میرے کو ایک واقعہ یاد آیا. شاید علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا، شاید وہ کہا کرتے تھے ان کے بڑے بھائی، آپ کی بات نہیں، وہ 1980s کی بات ہے، پاکستان میں اس زمانے کے ایک مرد مجاہد، پورے شرک کے اڈے پھیلے ہوئے، وہاں پر توحید کی دعوت دینے والا. آج بھی یوٹیوب پہ آپ کو کہیں پر ان کے ویڈیوز مل جاتے، کیسی تقریر کرتے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ. ان کو معلوم تھا ان کے اوپر حملہ ہوگا، ان کو قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی. ان کے بڑے بھائی ایک مرتبہ بولے تھے، بھائی تیرے اوپر حملے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تجھے قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تھوڑی حفاظت سے رہنا. تو وہ ایک بات بولے. ہم بھی جب نئے اس فیلڈ میں آئے تو ان کی تقریریں دیکھ کر ہی ہم لوگوں کو بھی الحمدللہ یہ ہمت، اس لائن میں آنے کی، یہ دعوت دین کا کام کرنے کے لیے ہمارے کو ایک ہمت، ایک سپورٹ ملا. وہ کیا بولے کہ بھائی میرے اوپر حملے کی بات کر رہے ہو نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں اگر چلتے چلتے راستے میں کوئی گاڑی، کوئی ٹرک، کوئی لاری مجھے مار دے اور اس کے ایکسیڈنٹ سے میں مر جاؤں، اس موت سے بہتر ہے نا کہ میں کسی دشمن کے ہاتھوں سے مر جاؤں اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے. یہ شہادت کی موت ہوگی. موت تو کیسے بھی آنا ہے. موت ایکسیڈنٹ ہو کے بھی آ سکتی ہے، موت ہارٹ اٹیک آ کے بھی آ سکتی ہے، موت کہیں پر گر کے بھی آ سکتی ہے، سانپ کاٹ کے بھی آ سکتی ہے، کرنٹ شاٹ لگ کے بھی آ سکتی ہے. ان تمام موتوں سے اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے، توحید کی بات بولتے ہوئے آئے تو یہ موت شہیدوں کی موت. پھر اس کا اجر باتوں میں بیان نہیں کر سکتے. تو اس فکر کو لے کے اٹھو میری بہنوں. آپ میرے سامنے بہنیں ہیں، بھائی بھی ہے لیکن بہت کم ہیں. اس فکر سے اگر ہم زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی چین و سکون اور آخرت میں بھی ایک بہترین زندگی ہم کو ملنے والی ہے. ورنہ سب جیسا کر رہے ہیں ویسا کریں گے. ہمارے کو کیا، خالی اسپیچ کمپٹیشن میں آئے، 5 منٹ کی تقریر سن لیے، پریکٹس کر لیے، آ کے بول دیے، پھر جا کے وہی کالج، وہی پڑھائی، وہی رسم، وہی رواج، وہی کپڑے، وہی فیشن پرستی. سب کے ساتھ ہم ایک دن ہماری بھی شادی ہو جاتی، اس کے بعد شوہر، بیوی، بچے، سسرال، وہی لڑائیاں، جھگڑے، کورٹ کیس، جمانا، کمانا، سونا چاندی، کپڑے، یہ دیکھ لیتے ہوئے آرام سے مر جائیں گے. اگر یہ سوچے تو پھر یہ تو عام لوگ بھی گزار رہے، ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ صحابیات کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں فرق کیا رہ جاتا؟ پھر باتیں تو بہت ہیں، ایسے اگر میں بولوں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. تو بہرحال آج کا یہ جو عنوان ہے، کچھ اہم چیزیں آپ لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو توحید پہ قائم رہنے کی اور توحید کی دعوت دینے کی توفیق دے. اللہ ہمارے اوپر آج جو بھی پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دے. اللہ ہم کو چین و سکون کی زندگی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.